اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل تستوی الظلمات والنور صلوات. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل تستوی الظلمات والنور. یہ ایام جو ماہ رمضان کے ہم گزار رہے ہیں انشاءاللہ اس میں ہماری ایک ہی نیت ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان صاحبان ایمان کا سرپرست ہے، مولا ہے کہ جو ظلمت کو، تاریکی کو اور سیاہی کو چھوڑ کر کہاں آ جاتے ہیں؟ نور کی جانب. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کا ولی، ان کا سرپرست، ان کا مولا طاغوت یعنی شیطان ہے. شیطان اپنے پیروکار یا اپنے ماننے والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور، وہ انہیں نور سے نکالتا ہے، الی الظلمات، تاریکی کی جانب لے آتا ہے. وہ انہیں علم سے نکالتا ہے، جہالت کی جانب لے آتا ہے، ہدایت سے نکالتا ہے، گمراہی کی جانب لے آتا ہے، انہیں حق سے دور کرتا ہے، باطل کی طرف لے آتا ہے. بس خدا اپنے بندوں کو جہالت، تاریکی، ظلمت سے نکال کر نور کی جانب لے کر آتا ہے، اور شیطان نور سے نکال کے ظلمت کی جانب لے کر آتا ہے. اور یہی زندگی ہے، یہی ہے نا زندگی. ہم جو ایام امیر المؤمنین کی ضربت کے اور شہادت کے گزار رہے ہیں، ابن ملجم ہم سب کے لیے عبرت ہے. کیوں عبرت ہے؟ کیونکہ وہ نور میں تھا، لیکن اس نے غلطی کہاں کی کہ اس کا ولی، اس کا سرپرست اللہ یا صاحب ایمان امیر المؤمنین نہیں تھے. تو طاغوت نے ابن ملجم کے ساتھ کیا کیا؟ یخرجونہم من الظلمات، اس کو یخرجونہم من النور، اس کو نور سے نکالا، الی الظلمات، تاریکی کے اندر لے سفر کہ شیطان انسان کو حق سے باطل کی جانب اور رحمان انسان کو باطل سے حق کی جانب بلاتا رہتا ہے. اور یہی میرا اور آپ کا جہاد ہے، یہی ہمارا امتحان ہے، یہی ہماری آزمائش ہے، اور یہی ہماری زندگی کی تگ و دو ہے. شبہ قدر میں ہم کیا چیز ہے جس کو اپنے لیے اپنے اعمال کا تاج بناتے ہیں. آپ جب اس پاک جگہ پر ہیں، مدرسہ القائم میں ہیں، تو میں یہاں کبھی بھی آ کر ایک ٹپیکل درس نہیں دیتی. میری اس جگہ سے بڑی ایفیلیشن ہے، ایک ایسوسیشن ہے، اور میں جب بھی یہاں آتی ہوں میں دعوت کے انتظار میں نہیں رہتی. میں یہاں پہ ایک توفیق تلاش کر کے آتی ہوں. میں خود کہتی ہوں مجھے آنا ہے، اور یہ مانگی بھی ایک جسے کہتے ہیں نا مانگ کر کبھی لینا چاہیے. تو یہ اتنی میرے لیے جگہ مقدس اور محترم ہے. آپ لوگ خوش نصیب ہیں، آپ لوگوں کو ایسی جگہ ہر وقت میسر ہے. مجھے خوشی ہے آپ لوگوں کا یہاں، آپ سب کو یہاں پر دیکھ کر. تو شب قدر میں اعمال تو ہیں، اذکار ہیں، عبادات ہیں، سب کچھ ہے، تزکیہ ہے، تصفیہ ہے. لیکن اگر آپ ایک لگے بندے عمل سے، یا جو ایک سلسلہ ہے عبادات کا جو ہمیں کرنا ہے، فالو کرنا ہے، اس سے ہٹ کر اگر چاہیں کچھ ایسا عمل انجام دیں جو شب قدر آپ کی زندگی کے اوپر طاری رہے نا. ہم قرآن سر پہ رکھتے ہیں، اور قرآن سر پہ رکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی آیات کو رون دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں نا شب قدر، ہے نا، یاد تو نہیں رہتی. ہر سال، ہر انشاءاللہ ہر اثنا عشری اپنے سر پر بکا یا اللہ، بکا یا محمد، بکا یا علی، بکا یا فاطمہ، 14 معصومین کا نام لے کر
اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، وعدہ دیتا ہے، تسلیم ہو جاتا ہے، قبول کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور اگلے دن گناہگار ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے، جو میں کہتی ہوں کہ ہم مدرسہ القائم میں اگر بیٹھے ہیں تو ہمیں یہاں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنی پوری زندگی پر لے کر چلیں، اگلے دن وہ آیات ہمارے قدموں تلے روندی نہ جا رہی ہوں، ہمارے گناہ یا ہماری معصیت یا نافرمانی اور اس قول کو نظر انداز کر دینے سے۔ مومن جب خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے شب ضربت کی مصیبت میں، مصائب میں سنا ہوگا کہ امیر المؤمنین جب آخری نماز انجام دینے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے گلدستہ عبادت کی جانب، محراب عبادت کی جانب، تو آپ نے اس وقت چند اشعار کہے، فرمایا کہ مومن اور مجاہد کے لیے راستہ چھوڑو، خلو سبیل المؤمن المجاہد، مومن اور مجاہد کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ کیوں علی ابن ابی طالب نے یہی جملہ خیبر اور خندق میں نہیں کہا، احزاب میں نہیں کہا، حنین میں نہیں کہا، صفین میں نہیں، نہروان میں کہیں اور نہیں کہا کہ میں مومن تو ہیں ہی، امیر المؤمنین ہیں، جہاد کرنے جا رہے تھے، وہاں پر نہیں کہا، لیکن جس بارے میں جانتے تھے یہاں مجھے کامیابی ملے گی، وہاں آپ نے اپنے جہاد کا اعلان کیا ہے۔ یہ کس بات کی نشاندہی ہے کہ علی ابن ابی طالب کامیاب بھی ہو جائے تو وہ مجاہد ہے، جہاد اکبر و اصغر میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ بستر شہادت پر تشریف لائے ہیں اور اس وقت مختلف لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آئے، آپ لوگوں نے کبھی اس چیز کو دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے کہ امیر المؤمنین جب بستر شہادت پر تھے تو آپ نے وہ 2 سے 2.5 دن کس طرح گزارے؟ ضرور اس کا مطالعہ کیجئے، ضرور دیکھیے کہ وہ وقت جو آپ کہیں کہ امیر المؤمنین کے زندگی کے آخری قیمتی ترین اور توانائی کے اعتبار سے ضعیف ترین دن تھے نا، آپ کے اوپر غشی طاری ہوتی تھی، روایات میں آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، آپ کے ماتھے پر پسینہ بار بار نمودار ہوتا تھا، آپ کے ہاتھوں میں کپ کپی تھی، آپ کے ہونٹ زرد ہوتے تھے، سفید ہوتے تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ آپ کے وجود کے اندر ضعف ہے، ناتوانی ہے، اور پھر بھی کیا کرتے رہے؟ جو آتا رہا اس کو نصیحت کی، اس کو واعظ فرمایا، اور جب آپ سے کہا کہ طبیب نے کہا ہے آپ خاموش رہیں، آپ زیادہ بات نہ کریں، تو آپ نے آیت پڑھی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا کیا وہ ایک جیسے ہیں؟ یہ مجاہد، خلو سبیل المؤمن المجاہد، یہ پوری زندگی ہر ساعت ہر لمحے کے اندر قرآن کا ہونا ہے کہ گرچہ میرے اندر توانائی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ میں خطبہ دوں، میں سلونی کی دعوت دوں، لیکن جو میرے پاس آیا ہے اس کو بھی میں هل يستوي الذين لا يعلمون سے یعلمون پر لاؤں گا۔ اس وقت بھی جو ایک تدریجی سفر ہے وہ تا دم شہادت آپ کا ختم نہیں ہوا، اس وقت تک آپ کسب فیض کرتے رہے، جب کہ آپ اعلان کر چکے ہیں فزت برب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کے باوجود بھی اگر جہاد رہے، یہ شب قدر ہے، یہ شب قدر کا زندگی میں آنا ہے کہ جو صرف قرآن کو سر پر رکھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سر پر رکھنے کے بعد ہر لمحہ خدا کی جانب ہمارا توکل و توسل بڑھتا رہے، اس کی جانب ہم سفر کرتے رہیں، اس میں کوئی کسی طرح کی رکاوٹ یا کوئی کمی بیشی یا کوئی تساہل یا کوئی سستی اور کاہلی نہ آئے۔ بس شب قدر پوری زندگی کا خلاصہ ہے، شب قدر پوری زندگی کا عنوان ہے، اسی لیے جو اس شب کی، اس رات کی قدر کو جان لے۔ قدر کیوں ہے؟ کیونکہ قدر والی رات میں، قدر و قیمت والی رات میں، قدر والے سینے پر، سینہ اطہر رسول خدا پر، قدر والی کتاب قرآن کریم، کتاب فرقان، قدر والی ہستی سید الملائکہ جبرائیل امین اللہ نے نازل کیا ہے۔
تمام تر نعمتوں کو انسان ایک جگہ کر دے اور اگر اس کی اہمیت یا اس کی قدر کو جان لے تو کیا ہے زندگی میری اور آپ کی کیا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس میں سلامتی ہے، اس کا انجام سلامتی۔ یعنی کیا؟ میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا انجام کیا ہے؟ سلامتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب یہ کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے نماز انجام دے دی۔ نماز سے کیا لے کر آ رہے ہیں؟ سلامتی لے کر آ رہے ہیں۔ نماز کا ہم نے کیا خلاصہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا مطلب کیا؟ تم سب پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو۔ کن تم سب پر؟ السلام علیکم تم سب، وہ تم سب کون ہیں؟ صالحین پر تو الگ سے سلام بھیجتے ہیں۔ السلام علیکم علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس میں تو ہے صالحین پر تو ہم الگ سے ان کا ذکر کر کے، وہ تو کیٹیگری خاص ہے، ان پر بھیجتے ہیں۔ جو السلام علیکم کہتے ہیں کون سب؟ تمام مخلوقات، جنرلی تمام موجودات، سب کے لیے نمازی کیا بن جاتا ہے؟ سلامتی لانے والا۔ تو شب قدر کیا دن میں 5 دفعہ نہیں آتی؟ کیا شب قدر 19، 21 اور 23 یا 27 اور 25 کی شب ہے؟ صرف طاق رات ہے؟ نہیں، یہ زندگی کا عنوان ہے، یہ ہمارے لیے زندگی کا تاج ہے۔ ہر نماز جب سلامتی پر انجام پاتی ہے تو جو شخص ہے، جو فرد ہے، جو انسان ہے، جو بندہ ہے، جو بشر ہے، وہ اس بات کا حامل ہو جاتا ہے کہ اب وہ ہر ایک کے لیے خیر و سلامتی ہے، اب وہ ہر ایک کے لیے نیکی کا باعث ہے، وہ ہر ایک کے لیے بھلائی کا پیامبر ہے، بھلائی لے کر آنے والا ہے، کیونکہ جب اس نے کہا سلامتی ہو تو اس نے سب کو اپنی اس دعا میں شامل کیا ہے۔ لہٰذا یہ شب قدر ہماری زندگی پر جب آ جاتی ہے، ہم اسے اپنی زندگی میں رکھیں۔ مجھ سے آج کسی نے بہت اچھا ایک سوال کیا، آج صبح جب میں مجلس پڑھ کے آئی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، لیکن پھر بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور جب ہم غلطیاں کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جو ہم نے حاصل کیا تھا وہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا نا، ہم خود ہی جمع کرتے ہیں اور خود ہی آگ لگا دیتے ہیں، خود ہی اسے اپنے ہاتھوں سے راکھ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک ڈی موٹیویشن آتی ہے، ایک انسان کے اندر جذبہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے کہ سوچا تھا زبان سے کچھ نہیں کریں گے، لیکن ایکس وائی زی نے آ کر یہ کہہ دیا، اب کرنی پڑ گئی، جواب میں کچھ کہنا پڑ گیا تو مجھ سے غیبت ہو گئی، فلانے نے دل توڑ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو پھر میرے سے بھی جواب میں بہت ساری باتیں نکل گئیں، یا دل میں کسی کے لیے کوئی گرج پیدا ہو گیا، خالصیت باقی نہیں، اور بہت ساری چیزیں۔ تو جب یہ سب ہوتا ہے تو لگتا ہے توبہ ختم۔ آپ لوگوں کا یہاں ہونا خود بتا رہا ہے کہ آپ بطور خاص سلامتی کا پیغام لے کر جانا چاہتے ہیں، آپ کا ظرف بڑا ہے، آپ خیر بننا چاہتے ہیں۔ ہم کیوں بار بار گناہ کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین کو اختیار کرتے ہیں، اپناتے نہیں ہیں۔ آپ کے سر پہ کالی چادر اس وقت کیوں ہے؟ یہ چادر اس لیے ہے نا، میں نے بھی اس لیے کور کیا ہے کیونکہ میرا یہ خیال ہے، یہ میری سوچ ہے کہ یہ میری شخصیت کو پورا کرتا ہے، اس کے بغیر میں نامکمل ہوں، یہ میری شریعت کا حصہ ہے، جس دین کو میں مانتی ہوں یہ اس کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس کے لیے میرے پاس بہت سارے اور آپ کہیں شواہد ہیں، دلائل ہیں۔ تو انسان کا عمل، آپ کا حجاب کرنا آپ کے نظریات کی ترجمانی ہے، اور اسی طرح گناہ جو ہے وہ بھی نظریات کی ترجمانی ہے۔ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر سمجھ کم ہے، ہم نے غلطی کی ہے، یہ کہ ہم نے
نمازیں سکھائی ہیں، ذکر سکھائے ہیں، لمبی لمبی دعائیں سکھائی ہیں، لیکن سمجھے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی یہاں پر ایسا ہے جس کو نماز پوری نہ پڑھنے آتی ہو؟ نہ آتی ہو؟ سب کو آتی ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا یہاں پر ہے جو تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر کی شرح جانتا ہو، وہ کسی کو سمجھا سکتا ہو کہ کیوں نماز کے آغاز میں اللہ اکبر کہتے ہیں؟ یہاں مار کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت کم لوگ نا، پوری نماز اگر آپ لے لیں، پوری نماز میں کتنا فیصد نماز ہمیں سمجھ آئی ہوئی ہے، اور جب کوئی کسی مشکل میں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں 100 رکعت نماز پڑھو۔ تکبیرۃ الاحرام تو پتہ نہیں ہے، اب یہ 100 کیا 1000 پڑھو، لقلقہ زبانی ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ نظریاتی طور پر، فکری طور پر اللہ اکبر نہیں کہتے، ہم یہ کیونکہ کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں، یہ ہماری سوچ نہیں ہوتی، یہ ہمارا ایک عمل ہوتا ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے، تو ہم تقلیدی طور پر یا ایک طریق پر، ایک رسم کے طور پہ کر رہے ہیں، پتہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی کسی بھی طریقے سے دین کی خدمت کرنا چاہے، جیسے شب قدر میں اکثر یہ رواج پایا جاتا ہے کہ 100 رکعت نماز جو ایک ہفتے کی نماز بنتی ہے نا، بہت سارے لوگ جو ہے وہ 1 گھنٹے میں 2 ہفتے کی نماز پڑھ لیتے ہیں آرام سے۔ اگر آپ واجبات اذکار کریں، آپ مجھے بتائیں آدھا گھنٹہ 40 منٹ 100 رکعت نماز پڑھنا افضل ہے، وہ آپ کی پوری زندگی اگلے شب قدر تک زیادہ افیکٹو ہوگا، یا آپ بیٹھ جائیں اور قرآن کی تفسیر کھولیں؟ آپ کو اللہ اکبر اگر سمجھنا ہے، تکبیرۃ الاحرام سمجھنا ہے، تو قرآن کی کون سی سورہ کھولنی چاہیے؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل البیت کا کوئی یہاں منکر ہے؟ آپ سب قرآن اور اہل بیت کو مانتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ اللہ اکبر کو سمجھنے کے لیے آپ کی کتاب جس پر آپ ایمان لے کر آئیں، اس کا کون سا چیپٹر کھولیں گے؟ کون سا باب، کون سی سورہ، کون سی آیت جو اللہ اکبر سمجھا دے گی؟ سورہ حمد اور قل هو اللہ احد، بالکل، اور اللہ اکبر، آیت الکرسی نا، آیت الکرسی جو شروع سے لے کر اللہ لا الہ الا ہوا سے شروع ہو کر علی العظیم، علی العظیم سے شروع ہو کر ہم فیہا خالدون نا، توحید، اللہ کی کبریائی۔ اب مجھے بتائیں، اگر آپ آیت الکرسی کی تفسیر آدھا گھنٹہ پڑھتے ہیں، تفسیر نمونہ سب سے ایزیلی سب کے ایکسس میں ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بھی بہتر اچھا ہوا ہے، وہ پڑھتے ہیں، اس کا امپیکٹ آپ کی زندگی کے اوپر زیادہ ہے۔ 100 رکعت نماز یا آیت الکرسی کی تفسیر، کس کا امپیکٹ زیادہ ہے؟ اکثریت کرتی کیا ہے؟ 100 رکعت نماز۔ یہ غلطی ہے ہماری، نہیں سمجھتے نہیں ہے نا، ہم نظریاتی طور پر مسلمان نہیں ہوتے۔ جتنے بھی اعمال احکام ہم انجام دے رہے ہیں بطور مسلمان، وہ ہمارے افکار کا حصہ نہیں ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں کرنا ہے، کیونکہ ہمیں کرنا ہے۔ آپ لوگوں کا سمر کیمپ چل رہا ہے، کبھی آپ لوگوں کو وقت ملے تو آپ لوگ آپس میں ہی 2 حصے بنا لیں، ایک ملحد بن جائے اور ایک موحد بن جائے، ایک اللہ کا انکاری اور ایک اللہ کا حامی۔ آپ کو وہاں اندازہ ہوگا کہ آپ جب کسی ملحد سے جو خدا کا انکاری ہے، یا آپ کا جو اللہ پر ایمان ہے، وہ کہاں ہے، کتنا اس چیز کو اپنایا ہوا ہے۔ تو ہم سے غلطی یہاں ہوئی ہے کہ ہم نے اس چیز کو اتنا زیادہ سمجھا نہیں جتنا اس کو سمجھے جانے کا حق تھا۔ امام رضا آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں 1 مہینے کے اندر 3 قرآن ختم کرتا ہوں، اور کیوں 3 ختم کرتا ہوں؟ کیونکہ اس کے اوپر تدبر کرتا ہوں۔ کیا امام قرآن نہیں جانتے؟ کیا امام کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے؟
کیا امام کے لیے قرآن کی کچھ چیزیں ابہام میں ہیں، واضح نہیں ہیں؟ سب جانتے ہیں، پھر بھی غوطہ زن ہوتے ہیں، بار بار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے عمق کو جانتے ہیں کہ اس میں ابھی اور بہت کچھ ہے، اور بہت زیادہ چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ وہ اس کی گہرائی سے آگاہ ہیں، اس لیے بار 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 اس میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ اور ہم اس چیز کے، اس تصور کے ہی شاید اتنے زیادہ معتقد نہ ہوں کہ ہمیں ایک مہینے میں 3 قرآن ختم کر لینے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پوری جو آپ کہیں سورہ فاتحہ ہے اس کی بھی تلاوت یا سب سے بڑھ کے تشریح یا اس سے بڑھ کے تفسیر ہی نہیں آتی، جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو جس چیز کا امپیکٹ زیادہ ہو سکتا ہے یا جس سے ہم اپنے اعمال کو سدھار سکتے ہیں وہ فکر کی درستگی ہے۔ اگر ہم فکری لحاظ سے، اگر ہماری سوچ، ہم جان جائیں کہ ہم اللہ اکبر کیوں کہہ رہے ہیں، میں کیوں اللہ اکبر کی یہاں پہ مثال دے رہی ہوں، کیونکہ نماز میں سب سے زیادہ یہ ذکر ہوتا ہے نا، اور نماز میں یہ ذکر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ ذکر شیطان کو سب سے زیادہ کمزور کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ اکبر جو کثرت کے ساتھ ہر رکن سے پہلے، ہر رکن کے بعد، سجدے کے بعد، سجدے سے پہلے، رکوع کے بعد، ہر چیز میں بار بار اللہ اکبر کہتے ہیں نا نماز میں، تو یہ جو کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ جو کنسنٹریشن کا مسئلہ ہے نماز میں خود بخود چلا جائے گا۔ تو جو پہلا سٹیپ ہمیں لینا چاہیے ہے وہ یہ نہیں ہے کہ نماز سے پہلے بیٹھ کر 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں تو نماز میں کنسنٹریشن زیادہ ہوگی۔ آیت الکرسی پڑھیں گے، تلاوت کا ثواب ہے، قرآن کو دیکھنے کا ثواب ہے، ثواب ملے گا، لیکن آپ کا تقرب کتنا ہوگا وہ اپنی جگہ رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کا دھیان یا آپ کا اوپینین، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ یخرجونہم من الظلمات، ظلمت سے نکلنے کے لیے نور آشنا ہونا ضروری ہے، نور کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ پاتھ، یہ راستہ ہی واضح نہ ہو تو کیسے میں اس نور تک سفر کر سکتی ہوں؟ اس لیے ہم سے گناہ ہوتا ہے، اس لیے ہم معصیت کرتے ہیں، کیونکہ دین ہماری فکر میں اس طرح راسخ نہیں ہوا جیسا اسے ہو جانا چاہیے تھا، جس طرح اس کا حامل ہونا چاہیے تھا۔ دوسری وجہ، خداوند کریم قرآن میں بھی انسان کے بارے میں کہتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، ہم نے انسان کو بنایا ہی جلد باز ہے، جلدی کرتا ہے، اس کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے اس بات کی کہ جو بھی اس نے فعل یا نیکی یا اس سے کوئی امتحان ہے اس کا رزلٹ فوراً آ جائے۔ آپ مجھے بتائیں جتنے بھی گناہ گار ہیں، چاہے وہ آپ نمرود کہیں، فرعون کہیں، آپ قابیل کہیں، آپ قریش میں ابو جہل و ابو سفیان و ابو لہب، جس کا بھی نام لیں، یزید کہیں، شمر کہیں، عمر ابن سعد، سب کو کہیں، ان سب کو اصل میں کس بات کی جلدی تھی کہ جو ہم نے کیا ہے ہمیں نتیجہ مل جائے؟ وہ کیوں گناہ گار ہو گئے؟ کیا فرعون یہ کہتا تھا کہ موسیٰ غلط ہیں؟ وہ جانتا تھا جو موسیٰ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، جبکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ فرعون کو کس بات نے بے چین کیا کہ وہ جو چاہتا ہے اس کو کر لے؟ آپ جانتے ہیں 40 سال تک بچوں کے قتل ہوتے رہے جو ماؤں کے شکموں میں تھے۔ حضرت موسیٰ جب 40 سال کے ہوئے تو اس وقت تک ان کی سن، ان کے عمر کے سوائے آل فرعون جو فرعون کے اپنے خاندان تھے، اس کے علاوہ عوام میں ان کی عمر کا کوئی انسان نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ کے پیدائش کے دوران، ان سے پہلے اور ان کے بعد، اس سے کہا گیا تھا ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے کاخ کو الٹ کر رکھ دے گا، لہٰذا جو عورت حاملہ ہوتی اس کا شکم پھاڑ دیا جاتا، یا بچہ پیدا ہوتا تو اس کو مار دیا جاتا، کوئی مسافر آتا تو اس کو قید کر کے اس کو ٹھکانے لگا دیا جاتا۔ کوئی اس عمر کا نہیں تھا۔ کس لیے یہ سب کچھ کیا؟ وہ چاہتا تھا کہ سب کچھ جیسا میں چاہتا ہوں وہ نتیجہ فوراً میرے ہاتھ میں آ جائے، اس میں کوئی تاخیر نہ ہو، جو میں کہہ رہا ہوں کروں کرو، جبکہ ساری طاقت اس کے پاس ہے،
پھر بے چینی کس بات کی ہے؟ اسی طرح نمرود، کمی تھی نمرود کے پاس، ایک شخص مخالف تھا. کتنی عجیب بات ہے، پورا شہر اس کا، اور وہ بادشاہ، طاقت، دولت، افرادی قوت، واہ واہ کہنے والے، اس کے چیلے بے شمار. ایک ابراہیم ساتھ نہیں دیتا تو کیا ہوا؟ کیا بگڑ جانا تھا اس کا؟ اتنی طاقت کے ہوتے ہوئے اس کے پاس کمی تھی. لیکن کیوں اس نے 6 مہینے لگائے حضرت ابراہیم کو ایک ایسے نتیجے پر پہنچانے کے لیے کہ پوری دنیا دیکھے؟ وہ چاہتا تھا جو میں ہوں وہ ہو جائے، وہ ایک ابراہیم بھی اس کا منکر نہ رہے. نتیجہ چاہیے مجھے، جلدی ہے نا، اس کے بس میں نہ تھا. اسی طرح اب جتنے بھی لوگوں کو لے لیں، کیا اللہ نے ان کو عطا نہ کیا؟ فرعون غرق ہونے لگا تو کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں. تھوڑا صبر یہی پہلے کرتا تو کبھی بھی غرق نہ ہوتا. نمرود اگر تھوڑا سا صبر کر لیتا تو کبھی بھی پورے شہر کے سامنے حضرت ابراہیم اس آگ کو گلزار میں نہ بدلتے، اور اس کے بعد اس کی ناک نہ کٹ جاتی. الہ آخر ہم بھی یہی کرتے ہیں. ہمارے اندر اخلاقی خامیاں اس لیے ہیں، ہم شب قدر کو اس لیے پس پش ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سب کچھ کھل نہ گیا، بیان نہ ہو گیا، بتا نہ دیا گیا تو ہمارا سکوت ہمیں غلط ثابت کر دے گا، لہٰذا میں پہلے بتا دیتی ہوں، ہے نا، میں اظہار کر دیتی ہوں. ہم بھی نمرود بن جاتے ہیں، ہم بھی فرعون بن جاتے ہیں، ہم بھی ابو جہل بن جاتے ہیں، ہم بھی ابو لہب بن جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے. مومن کیا کرتا ہے؟ مومن نے اینک کون سی لگا رکھی ہے؟ دیکھنے کا زاویہ ہے نا، وہ ایک مثال ہے، مجھے نہیں پتہ یہ حقیقت ہے یا نہیں، لیکن سمجھنے کے لیے بات بہت اچھی ہے کہ ایک شخص تھا، اس کو اس کی بینائی کا مسئلہ ہوا. جب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ تم سبز رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ نہ دیکھو، تمہارے لیے سبز کے علاوہ ہر رنگ دیکھنا مضر ہے، صرف سبز رنگ پہ نگاہ کرو، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اللہ تمہیں شفا دے گا. تو اس شخص نے اپنے گھر کی ساری چیزیں سبز کر دیں، دیوار، کارپیٹ، پردے، فرنیچر، سب کچھ گرین کیا تاکہ اس کو کوئی دوسرا رنگ دیکھنے کو نہ ملے اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور اس کی بینائی واپس آ جائے. جب اس کی آنکھیں ذرا بہتر ہونے لگیں، شکر گزاری آئی، سوچا جس معالج نے میرا علاج کیا اس کو بلاتا ہوں، اپنے گھر دعوت دیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے آج میں دیکھ سکتا ہوں. اس نے اس معالج کو اپنے گھر دعوت دی. جب وہ آیا اس نے دیکھا یہاں تو سب کچھ گرین ہے، وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا، کہا آپ نے ہی مجھے یہ علاج تجویز کیا تھا کہ میں گرین کے علاوہ کچھ نہ دیکھوں. تو معالج نے کہا اس کا علاج یہ تھا کہ تم گرین کلر کی اینک لگا لیتے تو سب کچھ گرین نظر آتا. ساری دنیا بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم بھی یہی کرتے ہیں. ہمارے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ایکس وائی زی کو صحیح کرنا ہے، اور اس میں ہمیں جلدی ہوتی ہے، جبکہ یہ مشقت سابقوا الی الخیرات، خیرات کی جانب لپکنے والے، دوڑنے والے امیر المؤمنین کس چیز میں ہے کہ میں اپنی اینک گرین کروں. مجھے دوسروں سے کچھ نہیں کرنا، مجھے اپنے اوپر صحیح اینک لگانی ہے. دین ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے، ہمارے اخلاقیات کو درست کرتا ہے. اور ہم کیوں جلدی کرتے ہیں؟ ہمارے اخلاقیات کیوں درست نہیں ہوتے؟ آپ میں سے بہت سی میں دیکھ رہی ہوں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، جب آپ کسی کے ہاں ملنے کے لیے اسپیشلی بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو بچوں کو سکھاتے ہیں کہ مثلاً نانا نانی، دادا دادی کے پاس جانا تو ان کو سلام کرنا سکھانا پڑتا ہے نا ہمیں بچوں کو. اور اس کے ساتھ ہی ہم کہتے ہیں کہ اگر سلام کرو گے تو وہ خوش ہو جائیں گے. ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ اخلاقیات. یا ہم کسی کے پاس جا رہے ہیں کوئی گفٹ لے کر تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ میں اپنی بہن کے پاس جا رہی ہوں یا اپنی کزن یا بھابھی یا فلانے کے پاس جا رہی ہوں کوئی گفٹ لے کر. اخلاق ہے نا یہ آپ کا، تاکہ وہ خوش ہو جائے. بچے کو سکھاتے ہیں دادی کو سلام کرو تاکہ دادی خوش ہو جائے. خود اپنے اطراف میں موجود لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ خوش ہو جائیں.
جبکہ اخلاقیات میں بہتری کس کو خوش کرنے کے لیے لانی چاہیے؟ قربتاً الی اللہ۔ اگر آپ کسی کو سلام اس لیے کریں گے کہ اللہ خوش ہو جائے تو وہ جواب نہ دے تو آپ کو تو تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ ایکسپیکٹیشن اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جس کے لیے کیا ہوتا ہے آپ اس سے ریوارڈ چاہتے ہیں۔ جس کو آپ نے سلام کیا ہے اس کے لیے اگر آپ نے سلام کیا ہے تو آپ کو اس سے جواب چاہیے نا، کیونکہ آپ نے سلام تو سامنے والے کو کیا ہے، آپ نے اس کو دیا تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اب اس کو چاہیے مجھے جواب دے، اور جب جواب نہ دے تو اخلاقی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تحفہ دیا ہے، تحفے کے جواب میں تحفہ نہ آئے تو برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ قربتاً الی اللہ نہیں ہے۔ اسی طرح خاندان میں نزدیکیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی اخلاقی چیزیں ہیں ان میں اگر ہم اپنی نیت، اپنا محور، اپنا مرکز اللہ کو بنا دیں تو کبھی بھی ہم دوسرے کے ساتھ دل برا نہیں کریں گے۔ جلدی نہ کریں، اگر صبر کریں تو اللہ کے لیے صبر کریں، پھر کبھی احسان نہ جتائیں۔ کبھی ہم یہ نہ کہیں کہ ہم نے فلانے کی اتنی باتوں پر صبر کیا ہوا ہے، بھئی وہ صبر ہمارے لیے ہے، عبادت کر کے میرا بھلا ہو گیا ہے۔ اگر میں نے نماز پڑھی ہے تو اپنے نامہ اعمال کو بہتر کیا ہے نا۔ اخلاقیات بھی ایسے ہی، معاملات لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ بھلا کیا ہے تو اس کے ساتھ صبر کر کے، اس کے ساتھ بھلائی کر کے میں نے اس کے حق میں اچھا کیا یا اپنے حق میں اچھا کیا ہے۔ جس طرح عبادات ہیں اسی طرح معاملات ہیں کہ کسی کے ساتھ معاملے میں ٹھیک کر کے اپنے لیے اچھا کیا ہے۔ کسی پر احسان نہیں جتا سکتی میں کہ میں نے تمہارے فلاں چیز کے اوپر اگر درگزر کیا تو میں بہت اچھی تھی تمہارے ساتھ۔ بھائی میں اپنے ساتھ اچھی تھی، میں اپنے لیے اچھی تھی، میں نے اپنی جس طرح نماز پڑھ کے اپنی قبر روشن کی ہے، اسی طرح اخلاقیات میں بھی اگر کچھ کیا ہے تو اپنے لیے کیا ہے۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں یخرجونہم من الظلمات، وہ تاریکی سے نکلنے والے ہیں اور نور کو دیکھنے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اخلاقیات کا محور درست ہے۔ اخلاقیات کا محور حقوق الناس جب کرتے ہیں تو ہم حقوق الناس قربتاً الی الناس، جبکہ حقوق الناس کس لیے قربتاً؟ صرف حقوق اللہ قربتاً الی اللہ تھوڑی ہے، حقوق الناس بھی قربتاً الی اللہ ہے۔ جب حقوق الناس قربتاً الی اللہ ہے تو یقینی سی بات ہے پھر ہم لوگوں سے جو حقوق الناس ہیں اس کے لیے ہمارے معاملات خراب نہیں ہوتے۔ اسی کے لیے ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتی ہوں۔ رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، جس کے ہمسائے میں ایک درخت لگا ہوا تھا اور اس درخت میں بہت سارے پھل لگتے، اور جس کے گھر میں درخت تھا وہ اپنے پھلوں کی ٹہنیاں ہمسایوں کے گھر میں گرنے دیتا، اور وہاں جب وہ پھل گرتے اس خیال کے ساتھ کہ وہ بھی کھائیں ہم بھی کھائیں، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، ایک ہی جگہ شیئر کر رہے ہیں، تو جب وہاں پھل گرتا تو وہ اس پھل کو نہ اٹھاتا یہاں تک کہ وہ پھل پڑے سڑ جاتے، اور جب سڑ جاتے تو وہ ان کے گھر واپس پھینک دیتا۔ تو جواب یہاں سے پھل گرتا اور جواب میں کیا آتا؟ بدبودار چیز۔ یہاں تک کہ وہ رسول اللہ کے پاس گیا اور کہا یا نبی اللہ، میں تو اپنی طرف سے نیکی کرتا ہوں اور وہاں سے میرے پاس جواب ایسا آتا ہے۔ نبی نے فرمایا جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے۔ یہ اخلاقیات ہے کہ آپ جو دے رہے ہیں وہ آپ کی ترجمانی ہے، جو دوسرا دے رہا ہے وہ اس کی ترجمانی ہے، اور ہم جو دے رہے ہیں کیا وہ ہم یہ سوچ کر دے رہے ہیں کہ دوسرے کے اوپر کوئی اچھا اثر پڑے؟ نہیں، اللہ ہمارے حق میں اچھا ہو جائے۔ اخلاقیات میں ہمارا محور لوگ ہی ہوتے ہیں، افراد ہی ہوتے ہیں۔ جس طرح عبادات میں خدا کی ذات ہے اسی طرح اخلاقیات میں بھی اللہ کی ذات کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر تیسری چیز ہے ہمارا اللہ سے توسل۔ شب قدر ہے، نزدیک ہے انشاءاللہ، ایام شہادت امیر المومنین ہیں، ہمارا خدا پر توسل
مضبوط ہو جاتا ہے. جتنی دیر ہم امام بارگاہ مسجد میں یا عبادت میں ہوتے ہیں، جب ہم وہاں سے اٹھتے ہیں اور ہمارا توسل خراب ہو جاتا ہے یا کوئی مشکل ہوتی ہے تو ہم شاکی ہو جاتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی روایت نقل کروں گی. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو چوری چکاری کرتا، اور وہ ایک دن گیا ایک گھر میں چوری کرنے کی نیت سے. جب وہ اس گھر میں داخل ہوا ہے چوری کرنے کے لیے تو اس نے دیکھا کہ اس گھر کے اندر ایک خاتون ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. جب اس نے قرآن کی تلاوت یہ آیت سنی کہ اللہ سے ڈرو تو اسے خدا کا خوف آیا. اس نے سوچا میں تو اللہ کو بھول چکا تھا، میں نے تو اتنی مدت تک اللہ کی کوئی عبادت کوئی بندگی نہیں کی، لہٰذا آج سے میں خدا کے خوف کو اپنے دل میں زندہ کرتا ہوں. اور اس نے اس چوری کو چھوڑا، وہ دیوار پھلانگ کر واپس چلا گیا. جب واپس گیا مدینہ تھا، وقت فجر تک وہ مسجد میں بیٹھا رہا. وقت فجر رسول اللہ تشریف لائے، نماز جماعت فجر کی برپا ہونے لگی. وہ تیسری صف میں جا کر بیٹھ گیا. جب وہ تیسری صف میں بیٹھا ہماری شرمندگی کے رو رہا تھا. مدینے کا مسجد میں طرز یہ تھا کہ مدینے کا ایک دروازہ باب الافترار کے نام سے تھا کہ جب کسی کو کوئی بہت ایمرجنسی ہوتی تو وہ اس دروازے سے آتا تھا. رسول اللہ نے نماز فجر جب ختم کی تو اس دروازے پر ایک خاتون آئی. اس نے دستک دی، نبی نے دروازہ کھولا. نماز جماعت کے فوراً بعد مجمع پیچھے بیٹھا ہے، صفیں بندی ہوئی ہیں. آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس خاتون نے کہا اے نبی خدا، میں فلاں فلاں شہر کی رہنے والی ہوں. میرے باپ اور بھائی ایک جنگ میں مارے گئے. ہماری وہاں بڑی جائیدادیں اور زمینیں اور زراعت تھی، کیونکہ اس شہر میں میرا والد اور میرے بھائی کے سوا کوئی بھی نہیں تھا. تو میں اس شہر میں جتنی بھی میری جائیدادیں اور میرے اسباب اور سب کچھ تھا وہ سب فروخت کیا. اس کے بدلے میں نے سونا لیا اور وہ لے کر میں مدینے میں ابھی آئی ہوں کہ آپ میرے لیے کوئی بندوبست کریں. میں گھر میں اکیلی مسافرہ کی طرح رہ رہی تھی. رات کو میں نے دیکھا جب میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی میرے گھر میں کوئی چور آیا. اس نے آج سونا دیکھ لیا ہے. میں ڈرتی ہوں کہ وہ کل ضرور آئے گا. اس کو پتہ ہے میرے گھر میں کتنا مال ہے. وہ کل ضرور آئے گا اور وہ سونا چرا کر لے جائے گا. آپ مجھے کچھ محافظت کوئی پروٹیکشن دیجیے. رسول اللہ نے جب یہ سنا تو فرمایا اپنے لیے سائے کا بندوبست کرو، یعنی اپنے لیے کسی سرپرست کا بندوبست کرو. کوئی تمہارے ساتھ مرد ہو جو تمہاری حفاظت کر سکے. تو اس نے کہا یا نبی خدا، میں اس شہر میں نہیں ہوں. میرے سر سے جو سایہ تھا وہ اٹھ چکا ہے اور میں نہیں جانتی کہ مجھے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. آپ ہی میرے سرپرست ہیں، آپ ہی میرا بندوبست کیجیے. نبی خدا ان صفوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں اور تیسری صف میں وہ شخص جو نادم پشیمان خوف خدا کو دل میں لیے بیٹھا تھا، اس کی جانب آپ نے اشارہ کیا اور فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس خاتون سے نکاح کرو. اس نے کہا یا نبی خدا، میں اتنا غریب ہوں، اتنا فقیر ہوں کہ میرے پاس دینے کے لیے مہر کی رقم بھی نہیں ہے، مہریہ بھی میں نہیں ادا کر سکتا. میں اس خاتون سے کیسے عقد کروں؟ میں اس کی ذمہ داری کیسے لے لوں؟ نبی خدا نے فرمایا کہ تم ہمارے اوپر بھروسہ کرو، جو کہا ہے اس کی تعمیل کرو. کہا اگر رسول اللہ فرماتے ہیں سمعنا و اطعنا، جیسا ہم نے سنا ہم ویسے ہی اس کی اطاعت کریں گے. یہاں تک کہ ان دونوں کا عقد ہوا نماز فجر کے بعد مسجد میں مدینے میں، اور یہ واپس گئے. جب واپس گئے ہیں تو مسلسل یہ شخص گریا کرتا ہے، روتا ہے، آنکھیں نہیں ملاتا، نظریں نہیں ملاتا، نادم و پشیمان ہے. وہ خاتون آخر میں پوچھتی ہے، کہتی ہے کیا وجہ ہے جو تمہارا گریا ختم نہیں ہوتا؟ اس نے ساری داستان سنائی، سب کچھ بتایا. اب وہ میں جو توسل اور توکل کی بات کر رہی ہوں کہ ہم حوادث کو دیکھ کر ہمارا جو دیکھنے کا، معاملات کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہے وہ کہاں پر غلط ہو جاتا ہے. جب اس خاتون نے ساری بات سنی، اگر میرے جیسا کوئی نادان ہوتا تو کہتا اللہ کے نبی نے میری شادی ایک چور سے کر دی. یعنی نمازیوں میں ایک ہی چور بیٹھا تھا، وہی. ہم تو چیزوں کو اس طرح سے لیتے ہیں. اس خاتون کا کیا دیکھیے ایمان، کیا توکل، کیا توسل، بھروسہ، ایمان کس درجے کا.
جب اس نے ساری بات سنائی کہا میں ہی وہ چور تھا جو تمہارے گھر میں آیا تھا. تو اس خاتون نے کہا نہیں، میرے لیے تم چور نہیں ہو، میرے لیے تم رسول کا انتخاب ہو، نبی نے تمہیں چنا ہے میرے لیے. بس میں مانتی ہوں کہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، جس طرح بھی ہے، وہ بہترین ہوگا. تو اگر ہم توکل رکھیں تو ایک چور نبی کا انتخاب لگتا ہے، ایک معصیت کار شرمندہ نبی کی جانب سے ایک نعمت لگتی ہے. حوادث، سانحات، چیزیں جو ہمارے ساتھ پیش آتی ہیں وہ کبھی نہیں بدلیں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ نے قرآن میں کہا تمہیں کسی بھی چیز کے ذریعے سے آزمایا جائے گا. آزمائش یقینی ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو تکلیف اٹھانے والا خلق پیدا کیا ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے مشقت کرنے والا بنایا ہے اور اسی مشقت میں تو اللہ سے ملاقات کرے گا. اس مشقت سے کسی کو نجات نہیں ملنے والی، اس دنیا میں کسی کو جزا نہیں ملی. اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے جو کیا اس کو یہیں پر ہی سب کا بھلا مل گیا، خواہ وہ انبیاء، مرسلین، صدیقین، شہداء، صالحین ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس دنیا میں، حتیٰ جن کے لیے یہ دنیا بنی وہ بھی اس دنیا میں آزمائشات سے گزرے ہیں. ان جو سرفراز ہوئے، جو کامیاب ہوئے، جو فلاح پا گئے ہیں، جو فائزون میں قرار پائے، ان میں اور ناکام و رسوا ہونے والوں میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے خدا پر توکل کیا، اہل بیت سے توسل کیا، اللہ کے جو ولی اور نمائندے تھے ان سے جڑے رہے، چاہے وہ آسیہ قصر فرعون میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہاجرہ ایک بے آب و گیاہ سرزمین پر کیوں نہ ہو، چاہے وہ حضرت مریم ایک نومولود کو بغیر باپ کے لے کے اپنی آغوش میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ فاطمہ الزہرا لہجہ رسالت میں کلام کرنے والی تنہا گواہ امیر المؤمنین کی ولایت پر کیوں نہ ہو، چاہے وہ زینب کبریٰ قصر یزید میں کیوں نہ ہو. جب توکل ہے، جب توسل ہے تو عالم اور ہے. ہمارا یہ توکل و توسل ٹوٹ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے یا مبہم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس وقت بہت سارے امور جو ہیں وہ اپنی سوچ یا اپنی فکر سے جدا کرنے لگتے ہیں، یا ہماری سوچ اور فکر وہاں پر ختم ہو جاتی ہے. یہاں ایک بات جو میں ضرور کہنا چاہوں گی، ہم خواتین کو بہت ضرورت ہے، بشمول میری اپنی ذات کے، یا میں سچ بول دوں میری اپنی زندگی کا تجربہ بھی ہے کہ جب کوئی مدد نہیں کرتا، جب کوئی امیدوں پر پورا نہیں اترتا، یقین جانیے یہ دنیا کی سب سے بہترین نعمت ہے. اس سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا کہ آپ ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، دوست، یار، ہمسائے، عزیز، رشتہ دار سے نا امید ہو جائیں. کوئی امید نہ رکھیں، کوئی امید نہ رہے. آپ کو پتہ ہو کہ اے سے لے کر زیڈ تک ہر ایک کو اپنی دنیا کی پڑی ہے، ان میں سے کوئی بھی میرا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اگر آپ ابھی بھی کسی بھی سائیکیٹرسٹ سے، اگر یہاں کوئی ہمارے درمیان بیٹھی ہیں تو وہ بھی بتائیں کہ سب سے بڑا ڈپریشن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ انسان میں کیوں آتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو آئسولیٹڈ، تنہا محسوس کرتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ تنہائی تو تمہارے لیے اچھا ہے. جب کوئی نظر نہیں آتا تو خدا نظر آتا ہے. کسی کا نہ ہونا میرے اور آپ کے لیے باعث خیر ہے. میں اللہ کی اس نعمت کے لیے ذاتاً شکر گزار رہتی ہوں. اگر میرے پاس کوئی بھی شیلٹر، سہارا، سپورٹ، کوئی بھی ایسا وجود ہوتا جو میں کہوں جس پر ڈیپینڈنٹ ہو، تو شاید خدا کی ذات کے اوپر نظر اتنے تواتر سے نہ ہوتی، اتنے زیادہ یقین اور اتنی زیادہ ڈیپینڈنسی کے ساتھ نہ ہوتی کہ سب کچھ تو ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں، اور الحمدللہ کوئی نہیں ہے. یہ آپ کی آئسولیشن، اگر اس کو بھی آپ درست نگاہ سے توسل رکھیں، اس خدا پر توکل کریں. اتنی پیاری آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا.
میں کہتی ہوں آپ آنے والی شب قدر سب چھوڑ دیں، اس آیت کے اوپر خود ہی تدبر کریں، آپ کو زندگی بھر ڈپریشن نہیں ہوگا۔ اتنی چھوٹی سی آیت ہے، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2، سیکنڈ یا تھرڈ آیت ہے نا، ہاں سیکنڈ کے بالکل اینڈ میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، خدا کہتا ہے تم میرے اوپر تقوی رکھو، مجھ سے ڈرو، میرے اوپر بھروسہ رکھو، میرے اوپر انحصار کرو۔ مخرجہ، مخرج کسے کہتے ہیں؟ جہاں کوئی راستہ نہیں ہے، بند گلی ہے، نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، وہاں سے میں راستہ نکالوں۔ مخرج کا مطلب یہ ہے کہ نکلنے کا راستہ میں بتاؤں گا، تمہیں نظر نہیں آئے گا، امی ابو نہیں بتائیں گے، شوہر نہیں بتائے گا، اولاد نہیں لے کر جائیں گے، عزیز و اقربا نہیں ہیں، جن پر آپ نے احسان کیا ہے وہ نہیں ہے۔ یہ آئسولیشن ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت آپ کے توکل کو جو خدا کی ذات پر ہے اس کو اور مضبوط کر دیتی ہے۔ جب آپ کسی کو اپنے اطراف میں نہیں پاتے تو اس وقت آپ کا خدا پر جو ایمان نکھر کے آتا ہے، جو آپ خدا کے اوپر توکل کرتے ہیں، اور یقین جانیے اس سے معاملات، اخلاقیات اور بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی توقعات ختم ہیں، آپ کا محور و مرکز ہی اور ہے۔ آپ اپنی تنہائی کو خدا کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، کوئی سلام کرتا ہے خوشی سے جواب دیتے ہیں، کسی کو سلام کریں جواب آ جائے تو اچھی بات ہے، نہ آئے تو آپ کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کسی کے لیے نہیں ہیں، اس خدا کے ساتھ توکل، توسل، رشتہ، ناتا نہ ٹوٹنے والا ہے، ختم نہ ہونے والا ہے۔ اور اسی لیے جتنے بھی سائیکیٹرسٹ جو ماہر نفسیات ہیں، میں ان سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ یہ آیت لوگوں کو بتائیں، یہ تعلیم دیں کہ یہ تنہائی حقیقتاً آپ کو ادھر لے کر جانا چاہتی ہے۔ کیوں بضد ہیں کہ بندوں میں ہی رہنا ہے؟ کیوں انا للہ و انا الیہ راجعون کو زندہ ہوتے ہوئے ایکسپیرینس نہیں کرتے؟ جب زندہ ہوں تب انا للہ ہونا چاہیے نا، راجعون کے بعد تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے، کچھ رہتا ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس رجعت کے بارے میں سوچیں۔ لہٰذا توکل و توسل کے لیے اگر کہیں سے آپ ہوپلیسنس کو فیس کرتے ہیں، نا امیدی کو فیس کرتے ہیں، تو اپنی اس نا امیدی کا رخ خدا کی جانب لے جائیں، وہ امید بن کر آتا ہے، وہ اس کا بدل بنتا ہے، وہ ہر ویکیوم جو میرے اور آپ کے اندر ہے اس کو وہ اپنی محبت سے فل کر دیتا ہے۔ اسی لیے میرے مولا فرماتے ہیں من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام من کا بدلا۔ سید الساجدین صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں پروردگار کون ہے جس نے تیری محبت کی چاشنی کو چکھا، اس کی مٹھاس کو چکھا اور اس کا بدل کچھ اور چاہا۔ الہی انا من حبک جائع لا اشبع، میں تیری محبت کا ایسا بھوکا ہوں جو کبھی بھی جس کا شکم نہیں بھرتا، وظمآن لا اورا، اور ایسا پیاسا ہوں کہ جس کی تشنگی کبھی رفع نہیں ہوتی، ہمیشہ پیاسا رہتا ہوں، ہمیشہ میری تشنگی حل من مزید، اور زیادہ چاہیے۔ یہ تقرب کا راستہ ختم نہ ہونے والا ہے۔ اگر اس کی کوئی منزل اس دنیا میں ایک چیز جاوداں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، بغیر کسی حدود کے ہے، بغیر کسی باؤنڈری کے ہے، بغیر کسی سرحد کے ہے، وہ اللہ سے محبت ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب خدا سے کوہ طور پر ملاقات کی، اللہ نے کہا اے موسیٰ مجھ سے ایسی چیز مانگ جو ہم نے تجھ سے پہلے اور تیرے بعد کسی کو نہ دی ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اے پروردگار میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، کیونکہ اس زمین اور آسمان میں تجھ سے بہتر میں نے کسی دوسری چیز کو نہ پایا۔ تو ہم خدا کے سامنے جب حاضر ہوں اور اطراف میں کوئی دوسرا نہ ہو تو یہ نعمت ہے، یہ خدا پر توکل کو اور مضبوط کر دیتا ہے۔ اور ہم اس وقت بینگ شیعہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، ادر دن اگر ہم شبائے قدر کے بات کریں تو وہ نفسیات کی جنگ ہے۔ مناظرے کریں، قرآن لے کر آئیں، آپ جتنی بھی عقیدتی اختلافی جتنی بھی باتیں ہیں اس میں ہماری جنگ نہیں ہے، وہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔
ہمارا جو بنیادی طور پر تشیع کا اس وقت مسئلہ ہے، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ بحرین ہو، اس وقت ایران ہے، پاکستان تو صدیوں سے ہی ہے ہی، کب سے تشیع کو کمزور، ایک ڈپرائیوڈ اور ایک محروم طبقہ بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے نا. تو ہمیں نفسیاتی طور پر مضبوط ہونا ہے کہ اگر کوئی شیعہ دنیا کے کسی بھی حصے اور خطے میں ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، نہ یہ کہ ہم ایک دوسرے پر آخ کر دیں اور معاملہ ختم ہو. تو ہمارے اعصاب اس لحاظ سے بھی، ہماری نفسیات اس لحاظ سے بھی، ہمارے جذبات کو بھی زیادہ مضبوط اور مستحکم ہونے کی ضرورت ہے. اور آخری چیز جو آئی ہے وہ میرے پاس یہ کہ امیر المؤمنین کے کچھ مصائب کا تذکرہ ہو. میں صرف ایک بات جو یہاں پر مجھے یاد پڑتا ہے، ماہ محرم میں جب میں آئی تھی تو میں نے اس وقت جو ورک شاپ یہاں ہو رہی تھی اس میں تذکرہ بھی کیا تھا، اور میں پھر کہوں گی کہ جو اہل بیت کے باب مصیبت میں ان کے اشعار، مرثیے، رجز، ان کا ضرور آپ لوگ مطالعہ کریں، خود بھی پڑھیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ شب قدر میں صرف دعائیں پڑھیں اور دعائیں پڑھنے کے بعد آپ کا کام ختم. ضرور مطالعہ کیجیے. افضل ترین عمل شبۂ قدر میں مطالعہ کرنا ہے. اور اس میں ایک بیت ہے جو امیر المؤمنین نے فرمایا، جب طبیب آپ کے پاس آیا اور طبیب نے آپ کے سر اطہر کا جائزہ لیا اور اس کو مرہم رکھ کر لپیٹنا شروع کیا، تو مولا نے چند اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے کہ اے طبیب، میرے اس زخم کو لپیٹ دو، ایسا لپیٹنا کہ یہ کہیں سے ظاہر نہ ہو، کیونکہ میں نے اسی زخم کے ساتھ قبر میں اترنا ہے اور زہرا سے ملاقات کرنی ہے. فرمایا وہ فاطمہ الزہرا جو اپنا درد پہلو مجھ سے چھپاتی رہی، میں اس کے سامنے اپنا فرق شکافتہ کھلا لے کر کیسے جاؤں. اب یہ جملہ، یہ کیفیت، یہ درد ہمیں امیر المؤمنین کے اس رنجیدہ اور مجروح دل کی پوری طرح ترجمانی کرتے ہوئے دکھاتی ہے کہ علی ابن ابی طالب صرف 19 اور 21 رمضان کے مظلوم کا نام نہیں ہے. آپ کے دل میں زخم ہے فاطمہ الزہرا کا، آپ کے دل میں درد ہے رسول اللہ کے بعد امت کی بے وفائی کا اور ان کے رخ موڑ دینے کا. بس وہ زخم صرف سر کا فرق شگافتہ نہیں ہے، اس زخم سے بہت ساری چیزیں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں. پروردگار ہمیں یہ توفیق عنایت کرے کہ ہم جو سیرت امیر المؤمنین، سیرت اہل بیت ہے، اس کے مطابق اپنی اس مختصر سی زندگی کو گزار سکیں. ارحم الراحمین ہماری زندگی کو، ہماری حیات کو حب محمد و آل محمد، اور ہماری ممات کو، ہماری موت کو محبت محمد و آل محمد سے سرفراز فرما. ارحم الراحمین ہمیں شہادت نصیب فرما. پروردگار عالم قلب مطہر امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. امت مسلمہ بالخصوص امت تشیع کو اتفاق اور اتحاد عنایت فرما. پروردگار عالم میرے آقا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے بزرگوں اور بچوں سمیت ان کے اصحاب اور اعوان میں جگہ بنا سکیں، اور میرے آقا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. انک السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد و